ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. جناب آپ کو معلوم ہی ہے کہ پچھلے 5-6 سال سے جب سے یہ شو شروع ہوا ہے ہم بڑی نئی پروڈکٹس بھی مارکیٹ میں پھینک رہے ہیں. ہم اینکرز کو گروم بھی کرتے ہیں, تیار بھی کرتے ہیں, خاص طور پہ جو ہمارے ینگ ٹین ایجرز ہیں, جو بچے ہیں ٹین ایجر بن گئے, ان کی ہم نے کیپیسٹی بلڈ کی اور ایسا ٹیلنٹ سامنے آیا ہے جس میں MBA سے لے کر عبداللہ تک اور ارحم سے لے کر نویرا تک. اور نویرا تو ہماری وہ ساتھی ہے, میری وہ دوست, میری وہ کلاس فیلو ہیں کہ جو رائزنگ پاکستان کے انیشل پہلے ہی ویک میں انٹروڈیوس ہوئی تھی. اور میں نے تب کہا تھا آج سے 6 سال پہلے کہ یہ بچی اس فیلڈ میں آگے جائے گی. اینڈ آئی ایم سو ویری آنرڈ اینڈ پلیزڈ کہ نویرا نے اتنا اپنے آپ کو گروم کیا ہے کہ اس وقت وہ PTV کا ایک اسپیشل الگ سے انڈیپینڈنٹ شو بھی ہوسٹ کر رہی ہے اور رائزنگ پاکستان میں بھی اب ہماری گڈ نیوز سیگمنٹ کی مین ہوسٹ بن چکی ہے. گڈ مارننگ, السلام علیکم. السلام علیکم. توصیق انکل کیسے ہیں آپ؟ آئی ایم گڈ. اتنا خوبصورت تم نے کلر پہنا ہوا ہے, فریش, بالکل ایسے اسپرنگ کی فیلنگ آ رہی. تھینک یو. اور آپ نے ونٹری کلر پہنا ہوا ہے. ہاں, میں نے ونٹری کلر پہنا ہوا اس لیے کہ سردیاں جا ہی نہیں رہی ہے نا. صبح گرمی ہوتی ہے, شام کو ایک دم سردی ہو جاتی, یا صبح سردی ہوتی ہے اور تھوڑے سے لیٹر ان دا ڈے گرمی ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا بھائی, اس سے پہلے کہ نویرا تم ہمیں گڈ نیوز سناؤ, مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ جو میں نے اتنی لمبی تمہاری شان میں تقریر کی ہے اس کے بارے میں اب ذرا ناظرین کو یہ بھی بتاؤ جو پہلی دفعہ تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ آج کل اب تم کون سی کلاس میں ہو, کیا ہابیز ہیں, کیا پیشن ہے اور فیوچر پلانز کیا ہے. تو میں ہوں 7th گریڈ میں, اب ایگزامز آنے والے ہیں تو اب 8th گریڈ میں جاؤں گی. اور میری ہابی ہے ایک تو شو آف کورس, لیکن مجھے ڈیبیٹنگ بہت پسند ہے. اچھا, یعنی وہ بھی کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ چیز ہی ہے نا. تو فیوچر میں آپ کا کوئی میڈیا میں آ کے رائزنگ پاکستان کا مین اینکر بننے کا ارادہ ہے؟ جب توصیق انکل آپ ریٹائر ہو جائیں گے تو شو ہے. اور میں چاہوں گا ریٹائرمنٹ کے بعد میرا تم انٹرویو کرو, ہے نا. بالکل. میں یہاں پہ بیٹھ کے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اولمپکس کی مشل جو ہے وہ اگلے پلیئر کو ہینڈ اوور کی جاتی ہے, سو اس طرح سے. تو لیکن میرے سے آسان سوال کرنے تم. ٹھیک ہے, بہت آسان. پرومس؟ پرومس. چلو, آئی وش یو گڈ لک. اب بتاؤ کیا خبریں ہیں. تو اب ہم چلتے ہیں گڈ نیوز کی طرف. تو ہماری جو پہلی نیوز ہے وہ ابو ظہبی سے آتی ہے اور ایک لڑکی ہے, اس کا نام ہے دعا فرحان احمد. وہ 13 ایئرس کی ہیں اور ان نے ایک ینگ آتھر ایوارڈ ون کیا ہے UAE میں, جس میں ایک کمپٹیشن ہوا تھا امنگ آل دی اسکولس اور ان نے فرسٹ پلیس اسکور کیا تھا ان UAE اسکولس ینگ آتھر ایوارڈ. اور ان کی اسٹوری تھی دا ٹروتھ بیہائنڈ دا ایول. اچھا, لیکن یہ ویسے مجھے کوئی 13 ایئر سے زیادہ لگ رہی ہے. مجھے لگ رہا کہ آمنہ نے نا آج ناشتہ نہیں کیا تو یہ 13 کی لگ نہیں رہی, زیادہ لگ رہی. لیکن دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ. دا پوائنٹ از کہ ینگ آتھر ایوارڈ ان کو ملا ہے. بالکل. اور فرسٹ پلیس امنگ جو سارے UAE کے اسکول سے انہوں نے فرسٹ پلیس اسکور کیا ہے. اوکے, دا ٹروتھ بیہائنڈ دا ایول. یس. یہ نام بھی بڑا مجھے کیوریس کر رہا ہے کہ اس کو پڑھا جائے. ایگزیکٹلی. تو مجھے لگتا ہے اس لیے ان نے فرسٹ پلیس ون کیا ہوگا. ایگزیکٹلی. دعا آپ کو بہت بہت مبارک ہو رائزنگ پاکستان کی پوری ٹیم کی جانب سے. ایگزیکٹلی. تو اب ہم چلتے ہیں کرکٹ کی طرف. اب آپ کو پتہ یہ ہے کہ T20 ورلڈ کپ ہو رہا ہے اور بابر اعظم نے پھر سے پاکستان کا سر بلند کر دیا ہے. ان نے ایک ہائیسٹ انٹرنیشنل T20 اسکور کیا ہے اور جس میں وہ میچ کر رہے تھے نیوزی لینڈ کے ساتھ. ان نے 67 اننگز میں 2246 رنز حاصل کیے. جی بالکل بالکل. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ T20 آنے والا ہے اور امریکہ میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے جون میں, اور ہم سب کیوریس ہیں کہ اب جناب بابر اعظم اور ان کا اسکواڈ کیا کرے گا, ٹیم پاکستان کیسا پرفارم کرے گی. لیکن آئی ایم 100% شیور کہ بابر اعظم ایز اے کیپٹن اینڈ آلسو ایز جو ان کے اسٹروکس ہیں اور جو ان کا اسٹائل ہے اس کے تو سب مداح ہیں, تو اس میں وہ پاکستان کو بہت اونچا مقام دلائیں گے. جو پہلے ہائی اسکور تھا وہ تھا ایرن فنچ آسٹریلیا سے, اور انہیں 76 اننگز میں, بس فلپ کر دیں, 76 اننگز میں 2236 رنز حاصل کیے. واہ جی واہ. اور بابر نے ان کا یہ ریکارڈ توڑ دیا, بیٹ کیا, توڑ دیا. اچھا جی, یہ ذرا سٹائل چیک کریں ہمارے بوائے کا, ہے نا. ہر تصویر میں ہمارا بوائے جو ہے نا ایک ڈیفرنٹ سٹائل دے رہا ہوتا. تو چلے ہم چلتے ہیں ہلدی کی طرف. اب تو سیکھ انکل, ہلدی, جی آپ کو تو ہلدی پتہ ہی ہوگا کیونکہ آپ تھوڑے سے اولڈ ہیں. ایکسکیوز می, یس. یہ کیا؟ آئی فائنڈ اٹ ویری اوفینسو
کہ تم ایک ینگ بوائے کو اولڈ کہہ رہی ہو ٹی وی شو میں بیٹھ تو کے. سیکھ کر اب تھوڑا سا ایکسپٹ کر لوں ٹروتھ بھی ہے نا, نکلنی چاہیے. تھوڑا سا وہ دعا کی ہے نا کتاب دا ٹروتھ بیہائنڈ دا ایول, ہے نا, تو تم چاہ رہی ہو کہ اس ایول کے پیچھے جو ٹروتھ ہے وہ بھی نکل کے ہے. اچھا جی, کیا ہوا ہلدی کیس؟ تو اب ہلدی, اب ہم بہت سی چیزیں کو فار گرانٹیڈ لے جاتے ہیں. ہم ہلدی اپنے کھانوں میں بھی استعمال کرتے ہیں اور ہمارے کچن میں بھی پڑی ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہی ہوگا. اور لیکن ایک کیلیفورنیا کے فنکشنل انسٹیٹیوٹ آف فنکشنل میڈیسن نے ایک ریسرچ کی کہ ہلدی آسٹریو آرتھرائٹس کو ہیل کرنے میں بہت مدد کرتا ہے. ارے واقعی, یس, اور وہ اینٹی انفلیمیٹری اس کے اندر چیزیں ہیں. اور اگر کوئی بھی ہمارے درد ہو جائے یا ہمیں کوئی انجری ہو جائے تو اگر ہم ہلدی میں دودھ ڈال کے پئیں, نہیں دودھ میں ہلدی ڈال کے پئیں تو یہ جو انجری ہے اس کو بہت فوراً ہیل کر سکتا ہے. اچھا اب دیکھو نا, یہ ہمارے تو اس معاشرے کا کب سے صدیوں Exactly. سے یہ حصہ رہا ہے کہ جناب چوٹ لگ جائے, خاص طور پہ کہتے ہیں جی انٹرنل چوٹ لگ جائے تو فوراً گرم دودھ کے اندر ہلدی جو ہے اس کو ملا کے. لیکن اب ویسٹ کی یونیورسٹیز اور ریسرچ انسٹیٹیوٹس نے یہ ریسرچ کر کے وہی چیز ثابت کی ہے کہ جو ہماری دادیاں کرتی تھیں یا میری ماما کی گرینڈ مدر کرتی تھی کہ جب بھی کوئی چوٹ لگتی تھی تو ہلدی میں دودھ پلانا ہے. ڈاکٹر بھی نہیں, دودھ میں ہلدی, سوری دودھ میں ہلدی, بالکل بالکل بالکل. اچھا جو اس کی جو ویسے جو خوشبو بنتی ہے نا, جب آپ گرم دودھ میں ہلدی ملائیں اور اس کو ہلائیں تو اس کا جو اروما ہوتا ہے نا وہ مجھے ویسے ہی بہت پسند. آپ کو اچھا لگتا ہے؟ مجھے تو, آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ نہیں. ارے مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے, اس کی ایک خاص اس کا اروما ہے, خاص اس کی اسمیل ہے. I really like it. جو ہلدی ہے وہ ہمارے بونز کے لیے بھی اچھا ہے, اور اگر ہمیں کوئی پین ہو جائے, سویلنگ ہو جائے تو ہلدی اس کو ہیل کرنے میں بہت مدد کرتا ہے. اوکے اوکے اوکے. اچھا تینوں خبریں ہوئی تمام؟ جی بھائی ویری گڈ نویرا, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. اچھی تم خبریں لے کر آئیں, لیکن آپ نے بھی یاد رکھنا ہے اور نویرا نے بھی کہ ہلدی میں دودھ نہیں ڈالنا, دودھ میں ہلدی ڈالنی ہے.